اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ انفال کے شروع میں کہا کہ انفال یعنی غنائم خدا کے ہیں اور اس کا معتمد خاص عبد خاص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، استحقاق عباد کا ختم کر دیا گیا۔ یہاں سے جو مستحقین ہے واقعتاً اور مشیت الہی ہے کہ ان کو مل جائے، ان کا بیان ہے۔ وَاعْلَمُوا جان لو انما غنمتم من شیء، وہ جو تم غنیمت پاتے ہو کچھ بھی، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ پس اللہ کے لیے اس کا پانچواں ہے، وَلِلرَّسُولِ اور وہی پانچواں پیغمبر کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ جس کو وہ خرچ کرتے رشتہ داروں میں، یتیم مسکین اور مسافروں میں، باقی مجاہدین میں، للفارس سہمان وللراجل سہمن، اور کچھ حصہ رہتا ہے وہ کمانڈر ان چیف کے اوپر موقوف ہے کہ وہ کسی کو اچھی کارکردگی کے بدلے میں دے دے۔ یہاں سے علماء نے استحقاق زکوٰۃ کا مسئلہ بھی نقل کیا ہے۔ الگ تحقیق ائمہ اربعہ متفق ہے کہ بنو ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ ان کے موالی اور آزاد کردہ غلاموں کو بھی، اور احناف کا قاطبتاً فتویٰ ہے۔ ابو اسما کی طرف کچھ منسوب ہے، کہا گیا ہے کہ لا یفتیٰ بہ۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے بھی امداد الفتاوی میں، مفتی عزیز الرحمان نے عزیز الفتاوی دارالعلوم دیوبند قدیم میں، مولانا مفتی کفایت اللہ مفتی اعظم ہند نے کفایت المفتی میں، اور دیگر اکابر و اسلاف نے اپنے اپنے موقع پر وضاحت کی ہے کہ سادات کو، اولاد رسول کو زکوٰۃ نہ دی جائے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اس زمانے میں ان کو بیت المال سے ملتا تھا، اب بیت المال نہیں ہے۔ مولانا اشرف علی امداد الفتاوی میں لکھتے ہیں یہ علت غلط بیان ہو رہی ہے۔ علت یہ نہیں ہے، علت ہے اوساخ الناس ہونا، لوگوں کے مال کا میل کو چہلے، اور سادات کا مکرمہ اور عزت برداشت نہیں کرتی۔ صوبہ سرحد اور بلوچستان کے بعض فقہاء نے اس میں کچھ اختلاف کیا ہے، لیکن وہ اختلاف بہت کمزور اور ایک ضعیف دلیل پر مبنی ہے۔ اس لیے محقق الاثر شیخ و مرشد مولانا سرفراز خان نے اپنے زمانے میں ایک کتاب لکھی تھی الحاوی لحل عبارات التحاوی، کیونکہ بعض لوگوں نے تحاوی پر بھی تہمت لگائی ہے کہ وہ یا مختصر کے اندر بنو ہاشم کو زکوٰۃ دینے کے قائل ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس عاجز اور فقیر کے زیر نگرانی عزیزم محمد اسماعیل شہید نے تخصص کیا، اور اس کو میں نے یہی مقالہ دیا کہ تم یہ محقق کرو کہ الگ تحقیق سادات کو زکوٰۃ دی جا سکتی یا نہیں۔ چنانچہ اس نے بڑے 144 صفحے اس پر مرتب کیے، تمام احادیث و آثار و اخبار جمع کیے۔ اس کا نام میں نے اس زمانے میں رکھا تھا احسن القربات
فی عدم جواز الزکات الی السادات. مولوی احمد رضا خان بریلوی کا بھی اس پر رسالہ ہے، الزہر الباسم فی حرمت الزکات علی بنی ہاشم. اگر ذرہ برابر بھی گنجائش ہوتی تو خان صاحب بریلوی تو ایسے موقع کے انتظار میں ہوتے ہیں. بعض اکابر امت جیسے امام الاسر مولانا انور شاہ سے وہ یہ فرماتے کہ اس زمانے میں سادات نہیں ہے. خود حضرت شاہ صاحب کو سادات بنایا گیا، حالانکہ انہوں نے کئی وضاحتیں کی کہ ہم سادات نہیں ہیں. اور حضرت شاہ صاحب علیہ تحقیق وزیرستان کے باشندے اور ان کے بڑے گئے تھے لوات سے پھر بار مولا. پختونوں کے اندر ویسے سید محمد و جعفر شاہ و احمد شاہ، ہم نے انور شاہ کا نام رکھا ہے تو کیا ہم سادات ہیں کیا؟ ہرگز نہیں. تو چونکہ حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ نے کہا ہے کہ عجم میں سادات نہیں ہے، اس کی ایک وجہ یہ کہ باہر کتاب الزکات میں اور دیگر معتبرات میں ہے کہ ان الاعاجم قد ضیقوا انصابهم، عجمیوں کے انصاب خلط ملط ہو چکے ہیں. اگرچہ ابن عابدین نے ایک رسالہ لکھا ہے النفع الظاہر لنسب الطاہر، جو رسائل ابن عابدین میں شامل ہے، اور اس میں ثابت کیا ہے کہ نہیں اعجاز کے طور پر کئی ہے بھی، کیونکہ پیغمبر نے کہا ہر نسب ختم ہو جائے گا، میرا ختم نہیں ہوگا. بہرحال مفتابی قول بھی حنفیہ کا اور دیوبندیوں کا یہ ہے، اور درست بات احادیث و آثار سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ سادات کو زکوٰۃ نہ دی جائے. حقیقت یہ ہے کہ جو دی گئی ہے کسی کے غلط فتوے میں وہ واجب الاعادہ ہے. تفسیر عاجز اور فقیر کے رسالہ جو مولوی اسماعیل صاحب نے محقق کیا ہے، احسن القربات فی عدم جواز الزکات الی السادات میں دیکھ لیے جائے، جو برادرم محترم ہمایوں مغل احسنی نے الاحسن میں قسطوار شائع کیا ہے. وَاعْلَمُوا جان لو یقیناً جو غنیمت لیتے ہو تم کچھ بھی، بس اللہ کا اس میں 5واں ہے جو رسول کو جائے گا، اور وہ رشتہ داروں کو، یتیم مسکین ناداروں کو دیں گے. ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر. احکام ان کے لیے ہوتے ہیں جو ایمان والے ہو. آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ الگ تحقیق کفار مخاطب بالفروع نہیں ہے. وما انزلنا علی عبدنا، اور وہ جو اتارا ہم نے اپنے بندے کو یوم الفرقان، جس دن حق و باطل کی تمیز ہو رہی تھی، یہ بدر کا دن. یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئی. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں. یعنی غنائم اس دن بھی ہاتھ آئے جس دن اللہ تعالیٰ نے پیغمبر مرسل کو فتح عطا فرمائی بدر کے میدان میں. یہ مطلب ہے اذا انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تھے تم قریبی کنارے پر، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ دور کے کنارے پر، والرکب اسفل منکم، اور شام کا ابو سفیان والا قافلہ نیچے تھا. مسلمان نزدیک ترین کنارہ جو مدینے کی طرف تھا وہاں تھے، اور مکے کے لوگ جو آئے تھے وہ دور والے کنارے پر یعنی بدر پہ قابض تھے، اور شام کا قافلہ بھی آ کے ٹھہرا تھا مشرکین کا. والرکب اسفل منکم، یعنی مسلمان بالکل نرغے میں آ گئے. وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ، اگر تم جنگی معاہدہ کرتے، لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اختلاف کر لیتے وعدے میں یعنی لڑنے میں. وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن فیصلہ کرنا تھا اللہ نے جو دو ٹوک تھا.
نہ مسلمانوں کے پاس اسباب، نہ اوزار جنگ، نہ آلات، نہ ماحول، اور اللہ نے کہا بس پٹائی لگاؤ ان کی۔ کوئی شک نہیں کہ ان لوگوں نے جو کچھ کیا ہے وہ کچھ تواریخ دیکھ کے کیا ہے، لیکن بدر کا ماحول جو انہوں نے متشکل کیا ہے، دیکھنے کا منظر ہے کہ کیسے میدان کفار سے بھرا ہوا ہے، مشرکین پھیلے ہوئے ہیں، اور پیغمبر مرسل کی آواز آتی ہے کہ اللہ کا نام لے کے اور ان پر ٹوٹ پڑو، اور اس وقت جو سفید لباس میں مجاہدین آتے ہیں، بعض کے ہاتھ میں تبلے بھی ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد مشرکین کی لاشیں پڑی رہتی ہے، میدان صاف ستھرا ہے، اور سارا میدان فتح و نصرت کے ساتھ اللہ نے پیغمبر مرسل اور ان کے جان نثاروں کو دیا ہے۔ وہ منظر دیکھنے کا ہے۔ کڑنگا روزے تمبل نچے، تمبل وہی ہاں بعض صحابہ جو شیلے تھے نا، وہ پیچھے سے تبلے بجاتے تھے۔ فرمایا کہ عہد معاہدہ ہوتا تو یہ موقع ضائع ہو جاتا، لیکن اللہ نے چاہا کہ لڑ بڑو، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ ہلاک ہو جائے جس نے ہلاک ہونا ہے دلیل سے، وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور بچے جس نے بچنا اور روشن دلیل سے۔ مشرکین میں 70 ہلاک ہو گئے اور 70 پکڑے گئے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سن رہے تھے فریاد اور دیکھ رہے تھے حالات۔ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، جب دکھایا اللہ نے تم کو آپ کے نیند میں تھوڑے، بڑا معمولی سے ہے، کچھ بھی نہیں، کیا ہے۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اور اگر اللہ دکھاتا تم کو مشرکین ہزار بر، لَفَشِلْتُمْ، ہمت ہار لیتے، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اختلاف کر لیتے جنگی معاملے میں، وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ جانتے ہیں دل کے راز اور بید۔ علماء نے استدلال کیا ہے کہ دشمن کے جنگی طاقت اور قوت کو بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ دشمن کا زور و شور سمجھانا اور منوانا، یہ بھی دشمن کی حمایت کے حکم ہے۔ ہاں، کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، اور مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اور ایسا ہیلا کرنا جس سے مشرکین و کفار اقل قلیل نظر آ جائے اور مسلمان کثرت و طاقت میں دیکھنے میں آ جائے، آیت سے اس کا ثبوت ہو رہا ہے۔ اس لیے کہا ہے الحرب خدع، بلیغ یہ ہے، جنگ تو چال کا نام ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور جس وقت تم دیکھنے لگے ان کو، اذ التقیتم، جب آمنا سامنا ہوا، فی اعینکم قلیلا، تمہاری آنکھوں میں تھوڑے، تو تمہاری ہمت بڑھ گئی کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تھوڑے دکھا دیے تم کو ان کی آنکھوں میں، تو وہ آگے بڑھے۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ کر گزرے اللہ اس فیصلے کو جو ہو کے رہنے والا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ کے ہاتھ میں ہے تمام کاموں کا نتیجہ۔ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَلَهُ الشُّكْرُ وَالْحَمْدُ عَلَى مَا أَوْلَى وَأَعْلَى۔ آپ نے اسی لیے کہا کہ الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، اللہ کا شکر ہے جس نے ہماری مدد کی، اور تن و تنہا خدا نے بگایا ان کو، مشرکین کو۔ یہ بدر کا پورا ماحول جو تھا پریکٹیکلی نقوش کے ساتھ رب العزت نے دکھا دیا۔
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا سامنا ہو جائے کافر جماعت سے، فاثبتوا، جم کے رہو، واذکروا اللہ، جم نہ کسی کے اختیار میں، نہ ایسے کلمات پڑھو نا جس سے جمائی آ جائے، واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو یاد کرو بہت بہت، ذکر حق ہم چوں نماز فرض دان، اللہ اللہ۔ امام ابو نصر خزائی کا معتزلہ سے مناظرہ تھا، بادشاہ ظالم بھی معتزلی تھا۔ جب امام ابو نصر خزائی رحمت اللہ علیہ میدان میں آئے، آس پاس دیکھا تو شاگردوں کو کہا دل لرز رہا ہے، کوئی آیت پڑھو۔ شاگرد بھی تو استاذ کے شاگرد ہوتے ہیں۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کو؟ بس اس آیت کے سننے اور پڑھنے کے ساتھ ہی امام ابو نصر خزائی کی آواز بڑی ہو گئی، معتزلہ کی بولتی بند ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے کلمات میں بڑی طاقت و شوکت ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب تم سامنے جاؤ کہو حامیم لا ینصرون، مدد خدا کے ہاتھ میں ہے، یہ ہم سے نہیں بچ سکتے۔ اور تم دعا مانگو اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، کبھی کبھی ساتھ ملاؤ وعلی اللہ التکلان وہو المستعان۔ تو ذکر و اذکار سے صرف یہ نہیں کہ آدمی صوفی بنتا ہے، ذکر و اذکار سے آدمی بہترین قسم کا مجاہد بنتا ہے۔ مجاہدین تو خدا کو یاد کرتے ہیں، اس سے ان کے دل میں طاقت آتی ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ صرف داڑھی اور پگڑیوں سے اور دینی مدرسوں کے اسباق سے اور اپنے استاذوں کے انتہائی تبجیل و تکریم سے ایک قوم نے دنیا کے طاغوت اور سرکش شیطان امریکہ کو چاروں شانے چت لٹایا اور ان کے اپنے تمام مطالبات ماننے پر مجبور کیا، اور صاف ان کو کہا کہ صلح آپ کی ضرورت ہے، ہماری نہیں ہے، ہمارا موقف اور مسلک تو قیامت تک جہاد کرنا ہے۔ ٹرمپ نے کہا واقعی ہماری ضرورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا واذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو یاد کرو بہت۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کم ذکر سے کام نہیں بنے گا، ذکر بہت ہو۔ مولانا کیا کہتے ہیں، مولانا کا سن لو ذرا، ہائے ہائے مولانا۔ زبان تاز کر دم باز کار تو انگیختم علت اذکار تو، میری زبان تیری یاد سے تر و تازہ رہے گی، مجھے اور کسی کام سے کوئی واسطہ نہیں۔ زبان تاز کر دم باز کار تو انگیختم علت اذکار تو۔ اور علماء دیوبند کے شیخ المشائخ سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں، ذکر کر ذکر حق، ذکر کر ذکر حق، اور ہے تقریر بس جس کلام حق ہے ہر بات میں تقریر بس۔ اللہ اللہ۔ اور ایک دیوانہ کہتا ہے اللہ اللہ ایچ شیری نستنا، شیر و شکر می شود جانم تمام۔ اللہ اللہ ہے تو یہ جہان ہے، یہ نہیں تو جان بھی بے جان ہے۔ بہائے خون اگر تو عاشقوں کا، تو ہر قطرے سے نکلے نام اللہ۔
زمین و آسمان و عرش و کرسی ہوئے سرمست پی کر جام اللہ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. وَلَا تَنَازَعُوا، اختلاف نہ کرو. فَتَفْشَلُوا، پس بے ہمت ہو جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور نکل جائے گی تمہاری ہوا، یعنی کمزور ہو جاؤ گے. وَاصْبِرُوا، جم کے رہو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کے معنی ہیں کف النفس علی المکروہ، جو اس ابن منظور نے لسان میں کہا، زبیدی بلگرامی نے تاج میں کہا، جوہری نے صحاح میں کہا. اور صبر کے معنی ہیں دارو کی طبیب صبر می فرمائد، وَإِ نَفْسِ حَرِیث شکر می خواہد. طبیب جو کچھ بتا رہا ہے وہ کڑوی دوا ہے، اور میرا نفس سرکش تو میٹھا مانگ رہا ہے. صبر صبر صبر. صبر کے معنی ہے پروگرام پر جم کے رہنا. اللہ اللہ. کسی نے اچھا نقشہ کھینچا ہے. جس گل کو دل دیا ہے جس پھول پر فدا ہو، یا وہ بغل میں آئے یا جان کفس سے چھوٹے. تو کدھر بند خویش تن باشی، عشق بازی دروغ زن باشی. گر نشاید بدست راہ بردن، شرط شکست در طلب مردن. محبوبہ کے حصول کے لیے تو جان دینی پڑتی ہے. وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اللہ اکبر. شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم، صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند، حضرت اقدس مولانا حسین احمد مدنی یہاں کراچی کی عدالت میں پیش ہوئے. انگریز جج نے کہا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ انگریزوں کو نقصان پہنچانا ضروری ہے، انگریزوں کے خلاف کرنا ضروری ہے، انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنا ضروری ہے. ہمارے پاس CID کی رپورٹ، انٹیلیجنس کی رپورٹ. آپ نے کہا رپورٹیں تب دکھاتے ہیں جب ملزم انکار کر لے. میں نے کہا ہے، کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا. تمہارا کیا کام تھا برطانیہ سے آ کے یہاں حکومت کرنے کا؟ نکلو یہاں سے. کہا ہے، کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا. تو جج نے کہا معلوم ہے اس کی سزا کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ سر پہ دیکھ رہے ہو، یہ کفن کا لٹا دارالعلوم دیوبند سے روانہ ہوتے وقت میں لایا ہوں ساتھ. وطن کے کام آیا ہے اسی کا عزم فولادی، حسین احمد کے قدموں کا تصدق ہے یہ آزادی. ان اللہ مع الصابرین. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا، نہ بنو ان لوگوں کی طرح جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے. ورہانا سے دکھلاوے لوگوں کے لیے. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے تھے اللہ کے راستے سے. ابو جہل جو لشکر لے کے آیا اور ناچ اور گانے ہو رہے تھے. وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، بڑا ڈانس اور ناچ کر کے آیا
لیکن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے شیروں نے جو گرایا نا، معاذ و معوذ نے قریب جا کر کے کراس کے ساتھ مارا اور نیچے گھوڑے سے نیچے گرا دیا. فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جب خوبصورت دکھایا ان کو شیطان نے ان کے کرتوت. وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور کہا غالب نہیں آ سکتا تم پر کوئی بھی آج کے دن. مشرکین کو کہا وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارا ساتھ رہوں گا. شیطان نے مشرکین کو تبکی دی. فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، جب آمنے سامنے ہوئے دو جماعتیں اور صحابہ کرام کے ساتھ ملائک کا نزول، خدا کی رحمت اور نصرت کی بارش. حدیث شریف میں جب مرغا اذان دے اس نے فرشتے دیکھے. مرغا چلتا آ رہا ہے، 10 بجے سے یہاں سر رکھ کے بیٹھا تھا کہ میں نے درس سننا ہے، اور وہ یہ کہتے اس کو ہٹا. تو میں تمہاری سنوں یا پیغمبر کی سنوں؟ اور یاد رکھنا یہ حدیث بخاری کی اصح روایت ہے. بعض روایت میں ہے کہ جب مرغا اذان دے تم فوراً عافیت کی دعا مانگو. اس نے ملائک دیکھے قبولیت کا لمحہ ہے، جیسے تم خوش ہوتے ہو کہ ماشاءاللہ کیا بات کہی، وہ کہتے کو 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 آفرین. یہاں کے سر رکھو تو جنید کو دکھائے. میں نے کہا یہ اور اوپر کے بلبلوں کا تماشا. کمال باسط کو بھیجو کہ کمال صرف آپ میں نہیں ہے، اور مخلوقات کا کمال آ کے ذرا دیکھو. افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی. وہ جگہ چھوڑ کے یہاں آ کے بیٹھتے کہ ہم نے قرآن سننا ہے. دیکھو یہ سن رہے ہیں، نبی کہتے ہیں یہ جو اذان دے اس نے ملائک دیکھے. اب اس صورت انفال میں بدر کے میدان میں جب ملائک آئے تو شیطان بھاگا. وَنَقَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور شیطان بھاگ گئے نقص ایڑیوں کے بل. وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ، میں تم سے بیزار ہوں. انی ارا ما لا ترون، میں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. مفسرین کا اجماع ہے اس جگہ کہ انہوں نے ملائک دیکھے تھے. انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا. ایسا ڈر نہیں، یہ وہ ڈر جو گیدڑ ڈرتا ہے. گیدڑ چیخے لگا رہا تھا، لوگوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ لوگوں کو ڈرا رہا ہوں. پیچھے سے ہوا بھی چھوڑ رہا تھا زور زور سے. نٹیزن درزار ہو پھر دا سکے پھر بڑا بھی نہیں دو، خود بھی ڈرتا ہوں. واللہ شدید العقاب، اللہ سخت عذاب دینے والے. اذ یقول المنافقون، جب کہنے لگے منافق لوگ، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، غر ہؤلاء دینہم، دھوکہ دیا ان کو لوگوں نے اپنے دین نے. اور بڑے مغرور مسلمان، جہاد کے نام پر ہندوستان بھی فتح ہوگا. وہ دن دور نہیں ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے ساتھ اجمیر، بمبئی اور دلی بھی مسلمانوں کے ملک ہوں گے. وہ دن آنے والے ہیں. اور وہ دن دور نہیں ہے کہ امریکہ میں روسی زار کی طرح اسلامی ریاستوں کے جھنڈے لہرائے جائیں گے، اور قال اللہ قال الرسول کی آوازیں ہر جگہ سے بلند ہوگی. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو بھروسہ کرے اللہ پر، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بس بے شک اللہ غالب حکمت والے ہیں. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ، کافروں کے فرشتے، يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، پیٹیں گے ان کے چہرے اور پیچھے. پدی مخمخ پدی کونا کونا بے وہی کافران جو ماریں گے. لئی اٹھا سو، تو مقابلوں پہ آ رہا تھا، تو حدیث کا انکار کر رہا تھا، تو مرزا کو نبی بنا رہا تھا. وذوقوا عذاب الحریق، اور چکو عذاب جلانے والا. ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ بوجہ ان اعمال کے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے.
وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور نہیں ہے اللہ ظلم کرنے والا بندوں کے ساتھ۔ اس پر اشکال ہے کہ ظلام تو ظالم سے فعال ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، تو یعنی بڑا ظالم نہیں ہے، چھوٹا ہے نا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کی ہوتی، جو بھی صفت ہوگی وہ کمال کی ہوگی۔ اگر وہ ظالم ہوتا تو پھر اس جیسا کوئی نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ظلم حرام کیا ہے۔ کذاب آل فرعون، ان کے طریقے فرعونیوں کی طرح ہے، والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے گزرے ہیں، کفروا بآیات اللہ، انکار کیا تھا انہوں نے بھی خدائی نشانیوں کا، فاخذہم اللہ بذنوبہم، پس آن پکڑا ان کو اللہ نے گناہوں کے مارے۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ زوراور اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ عذاب آدمی تب دے کہ طاقت ہو اس کے پاس۔ مفتی محمود نے جب دیکھا کہ پرلے درجے کی دھاندلی ہو گئی تو آپ نے انتخابات کو کالعدم قرار دے دیا اور پورے ملک میں قاضیوں کا نظام بنایا۔ میاں گلجان صاحب کو قاضی القضات بنایا تھا۔ کراچی جب تشریف لائے تو استاد گرامی قدر فقیہ وقت مفتی اعظم پاکستان محدث کبیر مولانا مفتی ولی حسن نے پوچھا کہ آپ کے بنانے سے قاضی کیسے بنتے ہیں؟ لوگ حیران ہو گئے کہ اعتراض کر رہا ہے۔ حضرت اقدس مولانا مفتی محمود بڑے فقیہ اور ذہین تھے، انہوں نے کہا آپ بجا فرما رہا ہے، قاضی کے لیے قوت نافذہ چاہیے۔ فرمایا ہمارا مقصد اس قضا کے تقرر سے صرف حکومت وقت پر دباؤ بڑھانا ہے۔ ولی را ولی بھی شناسد ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ نہیں ہے کہ بدل دے کسی سے نعمت، انعمها علی قوم، جو اس نے انعام کیا ہو قوم پر، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ لوگ بدلے دل کے ارادے، وان اللہ سمیع علیم، اور بے شک اللہ سننے جاننے والے ہیں۔ بعض لوگ یہاں پر ظفر علی خان کا شعر پڑھتے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس قوم کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ اس آیت کا ترجمہ نہیں ہے۔ آیت میں تو یہ ہے کہ پہلے تمہاری نیت خراب ہوگی تب جا کر کے ہم نعمتیں سلب کریں گے۔ تو ظفر علی خان کے شعر کا دور کا بھی واسطہ نہیں اس آیت سے۔ اور یہ دستور ہے اللہ رب العالمین کا۔ وہ ایک بادشاہ کہتے کہ سیر کے لیے نکلا تو ایک باغ دیکھا اس نے، اندر گیا، مالی سے کہا ٹھنڈا انار تو پلاؤ، اس نے ایک ہی انار نچوڑا اور بڑا گلاس بھر گیا، اور پھر بڑے سوچتا رہا کہ ایک انار سے ایک گلاس بھرا، ان پر تو بہت بڑا لگان لگنا چاہیے۔ پھر جاتے وقت پھر کہا، اب 2-3-4 انار لایا، نہیں بھرا۔ بادشاہ نے پوچھا، مالی نے کہا 40 سال سے اس باغ میں کام کرتا ہوں، ہمیشہ ایک انار سے گلاس بھرا ہے، یہ پہلا موقع ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ انار نچوڑ رہا ہوں اور گلاس نہیں بھرا جا رہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ سلامت کے دل میں کوئی فرق آیا۔ نام لینا ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے، بہت زمانہ مکہ میں رہے، خود صاحب علم دیوبند فاضل تھے۔ اخیر میں جب سعودی غیر سعودی کا فرق ہونے لگا، وہ وہاں سے چلا گیا، استعفیٰ دے دیا، اور ان کو کہا گیا کہ آپ ایک ویسے سرٹیفکیٹ بنائے کہ مجھے دل کا مرض ہے تو آپ کو 25 لاکھ ریال مل جائیں گے۔ انہوں نے وہ سرٹیفکیٹ بنایا اور 25 لاکھ ریال مل گئے، لیکن جس دن ریال مل گئے اسی دن واقعی ہارٹ فیل ہوا۔
کداب آل فرعون، ان کی حالت فرعونیوں کی طرح ہے، والذین من قبلہم، اور جو ان سے بھی پہلے تھے جیسے عادی اور سمودی، کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے بھی تکذیب کی تھی رب کی آیتوں کی، فاہلکناہم بذنوبہم، پس ہم نے ہلاک کیا ان کو ان کے جرائم کے مارے، واغرقنا آل فرعون، اور ڈبو دیا فرعونیوں کو، وکل کانوا ظالمین، اور یہ سب ظالم تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، بے شک بدترین کائنات اللہ کے ہاں وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان ہی نہیں لاتے۔ آیت سے پتہ چلا کہ کفار کی تعریف کرنا جائز نہیں ہے، اللہ ان کو شر الدواب کہتے ہیں، بدترین ڈنگر، خنزیر سے بھی زیادہ بدتر۔ الذین عاہدت منہم، یہ وہی لوگ ہیں جن سے آپ نے عہد و پیمان کیا، ثم ينقضون عہدہم، پھر توڑتے ہیں عہد و پیمان کو، فی کل مرہ، ہر بار، وہم لا یتقون، اور یہ توڑنے کے انجام سے ڈرتے نہیں۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، پس اگر آپ پکڑ لیں ان کو جنگ میں، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، پس عبرت چکا دے ان کے ذریعے آنے والوں کو، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ یہ چونک جائے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر آپ کو ڈر ہو کسی قوم کے عہد توڑنے کا، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، بس آپ توڑ دیں ان کا عہد و پیمان کلم کھلا، ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ پسند نہیں کرتے خیانت گروں کو۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر کے اندر السراج المنیر میں، روح البیان و معانی میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقتدار میں مسلمان لشکر اور مسلمانوں کا بادشاہ روم سے عہد و پیمان ہو گیا تھا۔ درمیان میں رومی کچھ نقل و حرکت کرتے تھے جو معاویہ اور ان کے کمانڈروں کو پسند نہیں تھے، تو تدبیر یہ کی گئی کہ لشکر سرحدات کے قریب کیے گئے، اور جیسے ہی وقت پورا ہو گیا فوراً اسلامی لشکر آگے بڑھا۔ رومیوں کو تو پتہ نہیں تھا، فتح پر فتح، فتح پر فتح، تھوڑی دیر باقی تھی دارالخلافہ قابو کرنے میں۔ سخت گرمی کا موسم ہے، تپتی ہوئی اور تپش کی گرمی ہے، اور دور سے آواز آ رہی ہے، وفاء لا غدر فی الاسلام۔ تھوڑی دیر بعد پھر آواز آ رہی ہے، وفاء لا غدر فی الاسلام، عہد و پیمان پورا کرو، اسلام غداری کی اجازت نہیں دیتا۔ معاویہ نے لشکر کو کہا رک جاؤ، تھوڑی دیر میں ڈاٹا بند ہوا، گھوڑے پر سوار، گرد و غبار سے آلودہ، حضرت عمر ابن عبسہ اترے اور معاویہ سے کہا پیغمبر نے کہا ہے کہ جس قوم سے آپ کا عہد و پیمان ہو اور اس پر آپ عہد و پیمان کے بعد حملہ کرے، اس کو پہلے سے بتا دو کہ اس کے بعد ہم تم پر حملہ کریں گے، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، کھل کر کے ان کو آپ نے اعلان نہیں کیا، آپ نے غلط کیا۔ چنانچہ معاویہ نے حکم دیا کہ تمام لشکر واپس چلے جائیں، حاصل شدہ علاقے، فتح شدہ علاقے واپس کر دی۔ یہ صحابہ ہے۔ كَأَنَّ رَبَّكَ لَمْ يَخْلُقْ لِخَشْيَتِهِمْ سِوَاهُمْ مِنَ الْخَلْقِ إِنسَانًا، ابن قیم نونیہ میں کہتے ہیں۔ اور اگر آپ کو ڈر ہے کسی قوم کی خیانت کا، بس آپ عہد توڑ دیں ان کے سامنے کھل کر، ان اللہ لا يحب الخائنین،
بے شک اللہ پسند نہیں کرتے خیانت گروں کو. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، گمان نہ کرے کافر لوگ کہ وہ بچ نکلیں گے. إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، بے شک وہ اللہ کی حکمت و تدبیر کو عاجز نہیں کر سکیں گے. ایک ذرا سا کورونا وائرس چھوڑ دیا، ذرا سا ایک تیرے کی 217 ملک چیخے چلا رہا ہے. نیو یارک قبرستان کا نقشہ پیش کرتا ہے، اور قوم تو کربلا تھا اور کربلا ہے. یہی حال تمام مغرور شیطان دماغ ملکوں کا ہے، جن کو ٹیکنالوجی، ایٹمز اور جدید آلات پر فخر تھا کہ ہم جب چاہے دنیا کو فتح کریں گے. آج دنیا کو چھوڑے اپنے آپ سے وائرس ہٹا لے. خدا مسلمانوں سے اور مسلمان ملکوں سے دور فرما. ان بے ایمانوں کو ایک دو جھٹکے دے، باقی ان کو بھی چھوڑ دے. وجہ یہ ہے کہ ان کو ہم نے دعوت دینی ہے اسلام کی. ان تعذبہم فإنہم عبادک، پیغمبر ایسے موقع پہ کہتے ہیں اگر آپ ان کی پٹائی لگائے تو لگا سکتے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، ان کو بھی معاف کرے. فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقین ہو جائے گا کفار کو بھی اپنی بخشش کا، جو میدان میں قیامت کے آئے آپ یا رسول اللہ. یہ حاجی صاحب نے معاہدہ شریف میں کہا ہے، وہاں ندا و خطاب جائز ہے. اللہ اللہ. اور ایک سکھ شاعر کہتا ہے، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. آج ٹرمپ نے بیان دیا کہ مسلمانوں کے جو 5 وقت وضو ہے وہ بھی وائرس کا پکا علاج ہے. مسلمانوں کا 5 وقت وضو نہیں، 50 مرتبہ وضو ہے. اوابین کا بھی ہے، چاشت و اشراق کا بھی ہے، رات کے قیام اللیل کا علیحدہ ہے، تہجد کا علیحدہ ہے، حاجات و استخارے علیحدہ ہے. ہمارے پیغمبر کہتے جس کے گھر پر نہر بہ رہی ہو اور وہ 5 دفعہ اس میں نہاتا ہو، حل یبقی علی جسمہ درن، کیا اس کے اوپر کوئی میل رہے گا؟ کیا اس کو کوئی وائرس چڑھ سکے گا؟ ہرگز نہیں. بے نمازی ہو، ایمان صحیح کرو. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، اور تیار کرو ان کے لیے جو تم سے ہو سکے، من قوت، طاقت میں سے، ومن رباط الخیل، اور جنگی گھوڑوں میں سے، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، ڈرا سکو اس کے ذریعے جو خدا کا دشمن ہے اور تمہارا بھی دشمن. یعنی ایسا ہتھیار مہیا کرنا. حضرت اقدس فقیہ امت محمود الملت والدین، میدان سیاست و فراست و فقاہت کے علی الاطلاق امام مولانا مفتی محمود فرماتے تھے کہ ایٹم بم نہ بنانے کے گناہ میں عالم اسلام گناہگار ہوگا. شکر ہے کہ بعد میں پاکستانی حکمرانوں کو اللہ نے توفیق دی اور انہوں نے ایٹم بم کیا کہ ہائیڈروجن بم بھی بنایا. لیکن یہ کب کام آئے گا ہم خود حیران ہیں کہ شب برات کے حلوے کے ساتھ بٹے گا یا شب معراج کے جشن میں اس کا مظاہرہ ہوگا. بھائی کشمیر میں مسلمانوں کے گھروں میں مردے دفن ہو رہے، جنازہ نہیں نکلنے دے رہے. آخری الٹیمیٹم دو نریندر مودی کو، مردود کو، کہ پیچھے ہٹو کشمیریوں سے، اور اس کے 10 منٹ بعد گڑاس گڑاس گڑاس، اور مودی کے تمام ایٹمز کو کہو جتنے پلان، خاص کر بمبئی کو فضا میں اڑا دو. قمر باجوہ صاحب، مجھے شوق تو نہیں آپ سے ملنے کا، لیکن جب بھی ملوں گا تو آپ کے کان میں یہ کہوں گا
کہ قیامت کا دن برحق ہے، چند مہینے ہیں آپ کے یا سال ہے، نام بناؤ سلطان محمود غزنوی کا۔ جب سومنات فتح ہوا سارے ہندو آئے اور بڑے بڑے بوریاں اور بڑے بڑے ٹوکرے زر اور سونے کے اور ہیرو کے۔ آپ نے ایاز سے مشورہ کیا جو آپ کا محبوب بھی تھا اور عقل مند وزیر بھی تھا، جس کے بارے میں شیخ سعدی محمود نامہ میں کہتے ہیں آزر دکے کند دل محمود را ایاز نیکو کند متانئی گر ای کو بالا را۔ ایاز محمود کو کبھی تنگ نہیں کرے گا اگر میرے یہ محمود نامہ ایاز نے پڑھ لیا کہ دوستوں کو کیسے خوش رکھا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں کیا کروں، لوگ کہتے یہ پیسے لو چھوڑ دو، نے کہا نہیں، قیامت کے دن پر آواز لگے گا اے محمود بت فروش، تیرے نام کے ساتھ آواز آئے اے محمود بت شکن۔ تو محمود نے کہا گڑز، جو سومنات کے بت پر جو وار کیا، سومنات کا بت ایسا تھا کہ دن دہاڑے اور رات کے وقت ایک جیسے روشنی ہوتی تھی، اس میں ایسے قیمتی ہیرے تھے، یواقیت تھے۔ اور شمس الدین ذہبی دیول میں کہتے ہیں اس سے مئتاد من 200 من ہیرے نکلے۔ تو ہمارے فوج کو بھی اللہ حفاظت بھی دے، توفیق بھی دے، حکمت بھی نصیب فرمائے۔ لیکن بہرحال ہمارے مسلمان بھائی کئی فلسطین میں پٹ رہے ہیں، کئی چیچنیا بوسنیا میں نام تک بدل رہے ہیں، کئی بغداد کے اندر ان پر صبح و شام کربلا کر دیا گیا۔ چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ شہاب الدین غوری غورستان کے اندر خواب دیکھتا تھا اور اس کو کوئی کہتا ہے کہ شہاب الدین غوری شتاب کن و بر جانبہن توجہ کن وہیں برگشت ہے خدا پر تویراج را زندہ بگیر خداوند تعالی سلطانی ہند باتو عنایت فرمودان۔ نہیں فارسی موائے، فارسی مت پڑھو، بے شرما، تمہارے باپ دادے فارس سے آ کر کے تمہارے دشمنوں سے ہندوستان میں بدلہ لیا اور تمہیں اذان اور گائے کاٹنے کی اجازت دلا کے یہاں سے گئے۔ یہ ہمارے فارسی کے اکابر تھے، ہمارے محسن تھے۔ شہاب الدین نے علماء کو طلب کیا، علماء نے کہا ہندوستان میں شاید کوئی ظلم ہو رہا ہے، ایک وفد تجویز کر دیا گیا۔ وہ وفد آیا اور ہندوستان کے حالات دیکھ کر واپس گیا اور بادشاہ سلامت غورستان کے بادشاہ شہاب الدین کو کہا کہ کسی نے اذان دی اس کی زبان کاٹتے ہیں، کسی نے گائے کاٹی اس کے سارے خاندان کو کاٹتے ہیں۔ شہاب الدین کا ایمان اور اس کا اسلامی جذبہ جوش میں آیا، علماء سے کہا فتویٰ دے دو مجھے فوراً۔ ہندوستان پر علماء نے کہا فتویٰ ہے، ہم ساتھ ہیں۔ شہاب الدین غوری آیا اور پرتوی راجہ سے نارائن کے میدان میں گمسان کی رن ہوئی۔ اسباب کی قلت کی وجہ سے اور حالات کے ناموزون ہونے کی وجہ سے شہاب الدین غوری کو شکست ہوئی، وہ بما فوج کے واپس چلا گیا۔ پشاور سے اوپر جنگل کے اندر مغرب کی اذان ہو رہی، شہاب الدین نے اپنے فوج کو کہا کوئی اذان ہو رہی ہے، چلے دیکھا تو ایک ملنگ بادشاہ نے مغرب کی اذان دی۔ شہاب الدین سے کہا وضو ہے؟ کہا بالکل۔ کہا نماز پڑھ دے۔ نماز پڑھنے کے بعد شہاب الدین سے کہا کہ ابھی مغرب سے پہلے میں نے شکار کیا ہے، بس اس کو تھوڑا سا آگ پہ سینکتا ہوں اور پھر انشاءاللہ کھائیں گے اسے۔
کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں غورستان کا بادشاہ ہوں, ہندوستان کے مسلمانوں کا بدلہ لینے کے لیے آیا تھا. کہا پھر؟ کہا کچھ کمی کی وجہ سے شکست ہو گئی, 3 سال بعد دوبارہ آؤں گا اور انتقام لوں گا. اس نے کہا اللہ تو سن رہا ہے, اس کا ساتھ دے. 3 سال بعد شہاب الدین غوری دوبارہ آیا اور اب کے جو پرتوی راج سے مقابلہ ہوا تو وہ زندہ پکڑا گیا اور اس کی فوج تس نس ہوئی اور شہاب الدین کو فتح مبین نصیب ہوا. فوجیوں سے پوچھا کوئی نماز کی جگہ نہیں ہے؟ کہ جب سے جنگ شروع ہے ایک ملنگ آیا ہے, اندر ایک خالی پلاٹ ہے, اس میں اذانیں دے رہا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. شہاب الدین نے کہا چلو اندر. ملنگ بادشاہ نے ان کو دیکھا اور مسلح پہ کڑے ہو گئے, اذان تو ہو چکی تھی. شہاب الدین نے تکبیر کہی, سلام پھیرنے کے بعد ملنگ بادشاہ نے شہاب الدین کو فتح کے مبارکباد دی. اور شہاب الدین نے جو غور کیا, یہ وہی ملنگ بادشاہ ہے جو پشاور کے اوپر جنگل میں ملا تھا, اور ملنگ بادشاہ کے کپڑوں پر خون کے قطرے پڑے ہوئے, گویا بالفعل جہاد میں شریک ہے. اور اس بزرگ اور ملنگ کا نام ہے سلطان الہند اور ولی الہند, خواجہ خواجگاں معین الہند معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ. کہتے یہ پیروں کو نہیں مانتے, وہ پیروں کو مانتا ہوں, شاپ کیپروں کو نہیں مانتا ہوں. پیروں کو مانتا ہوں, التجار هم الفجار کو نہیں مان رہا ہوں. پیر ہے پیر ہے, کون سے پیر ہے تو؟ نیست حجت قول فعلو ہے چپیر, قول اللہ فعل احمد راہ بگیر. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری, کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری. الحمدللہ. شہاب الدین نے حضرت صاحب سے کہا کہ دلی کا کیا کروں, دلی جب تک کنٹرول نہ ہو ہندوستان کنٹرول نہیں ہوگا. آپ نے کہا یہ میرا خلیفہ ہے قطب الدین ایبک, اس کو بادشاہ دلی بناؤ, پورے ہندوستان کے چپے چپے میں پتہ نہیں گرے گا, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. علماء کہتے ہیں 42 سال قطب الدین ایبک دلی کا بادشاہ رہا اور ایک جگہ ظلم نہیں ہوا, نہ قتل ہوا, نہ حق, نہ چوری ڈکیتی ہو گئی. بزرگان دین یہ ہے جنہوں نے بادشاہان کو سیدھا کیا ہے اور ان کو چلنے دیا ہے. اور تیار کرو ان کے لیے جو تم سے ہو سکے طاقت توانائی. ہر دور اور زمانے کے اندر جو طاقت توانائی اسلام کے فتح کے لیے کفار کو مرعوب کرنے کے لیے چاہیے, وہ اسلامی کمانڈر پر فرض ہے. افسوس ایک شہزادہ پیدا ہوا تھا ترکیہ میں, سلیم نام تھا اس کا, اور وہ کہیں جا کے ان کے مشینری میں گھس گیا تھا, لیبارٹریوں میں, اور اس نے آ کر کہا کہ یہ دیگر چیزیں کم کر دو, وہ والی ٹیکنک پڑھو, یہ کچھ بنا رہے ہیں اور ہمیں ماریں گے, ہم بچیں گے نہیں ان سے. افسوس کہ اس کی بات نہیں سمجھا گیا, اس کو اول تو غیر مسلم کر دیا گیا, پھر قتل کرا دیا گیا. یہ وہی شہزادہ ہے جس کا نام مدینہ منورہ کے مواجہے میں دیوار پر لکھا ہے, یہ شہزادہ رہا ہے, یہ سلیم ہے. ہمارے ملک کے بھی ایسے ڈاکٹر ہوئے ہیں جنہوں نے ان کے ہاں تکنیک سیکھ کر یہاں آ کے استعمال کیا, اور غیرتی کمانڈر, وقت کا ہیرو, اسلام کا سپہ سالار جنرل ضیاء الحق,
اس نے اس کو تب کی دی اور کہا پوری دنیا کو چیلنج کرو، میں ساتھ ہوں۔ امریکہ نے جب دیکھا اور اسرائیل نے کہ یہ قابو میں نہیں آئے گا، ادھر سے افغانستان کے قومندانوں نے فیصلہ کیا تھا کہ سارا جہاد جنرل ضیاء نے لڑایا، ہم فتح کے دن کابل کی چابیاں اور خزانے جنرل صاحب کے ہاتھ میں دیں گے کہ آپ پاکستان کے بھی بادشاہ ہیں اور یہاں کے بھی۔ افسوس کہ یہ لیک ہو گیا اور وہ کچھ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے۔ بس اور تیار کرو ان کے لیے جو تم سے ہو سکے طاقت توانائی اور جنگی گھوڑے۔ اس زمانے میں اب بھی گھوڑے بہت فوج میں لگے ہوئے، کشمیر کے پہاڑوں میں گھوڑے بلکہ خچر کام کرتے۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، ڈراؤ اس کے ذریعے خدا کے دشمن کو جو تمہارا بھی دشمن ہے، وآخرین من دونہم، کچھ اور بھی ان کے علاوہ ہیں، لا تعلمونہم، تم ان کو نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتے ہیں، وما تنفقوا من شیء، اور جو تم خرچ کرو گے فی سبیل اللہ، اللہ کے دین پر، یوفی الیکم، پورا دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، وان جنحوا للسلم، اور اگر یہ مائل ہو گئے صلح کے لیے، فجنح لها، آپ بھی صلح فرمائیے، وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کرے، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ خوب سننے والے جاننے والے ہیں، وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر یہ صلح کے بہانے دھوکہ دے، فإن حسبک اللہ، اللہ کافی ہے آپ کے لیے، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اللہ وہ ہے جس نے تائید کیا آپ کی مدد بیچ کر اور مسلمانوں سے مخلص مسلمان دیے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور وہ محبت ڈالی ان کے دلوں میں، لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر آپ جو کچھ زمین میں سارا، مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، آپ محبت نہیں ڈال سکتے ان کے دلوں میں، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ الفت پیدا کی۔ آج ہماری خدمت کے لیے جو ہمارے خدام ہیں، ہمارے خاص شاگرد اور فاضل ہیں، خدا کی قسم اس زمانے کا کوئی بیٹا بھی ایسی خدمت نہیں کر سکے گا، یہ اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی۔ انہ عزیز حکیم، یا ایھا النبی، اے پیغمبر، حسبک اللہ، کافی آپ کے لیے اللہ، ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو آپ کے ساتھ ہیں مسلمان، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے پیغمبر آمادہ کرے مسلمانوں کو جہاد کے لیے، وقتاً فوقتاً، جہاد کے قصے کہانیاں مجاہدین کے سناؤ تاکہ لوگوں کا خون گرم رہے، بیدار رہے، مقاصد سے آشنا رہے۔ ان یکم منکم 20 صابرون، اگر ہو تم میں 20 استقامت والے، یغلبوا 200، غالب آئیں گے 200 کافروں پر، وَإِن یکم منکم 100، اور اگر ہو تم میں 100 استقامت والے، یغلبوا 1000 من الذین کفروا، غالب آ جائیں گے 1000 کفار پر، بأنہم قوم لا یفقہون، اس لیے کہ وہ تو بے وقوف، وہ کیا سمجھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فقہ و تفقہ سے جہادی تدبیر بھی بڑھتی ہے، اور فقہ و تفقہ میں کمی کی وجہ سے جہادی کمزوریاں آ جائیں گی۔ اس لیے جو صفے پوری دنیا سے صف آ رہا ہے، اور جن مجاہدین کا آج سر فتوحات و نصرت الہی سے سر بلند ہے، وہ دینی مدرسے کے علوم اور فقہ سے آراستہ پیراستہ ہے۔ الآن، اب یہ بات ہو گئی، خفف اللہ عنکم، اللہ نے آسانی کی تم میں، وعلم ان فیکم ضعفا، اور دیکھ لیا کہ تم میں کچھ کمزوری ہے، تو 1 کا 10 نہیں، اب جو ہے 1 کا 2 ہوگا۔ فَإِن یکم منکم 100 صابرۃ یغلبوا 200، 100 200 پر غالب آئیں گے، وَإِن یکم منکم 1000، اور اگر 1000 ہو، یغلبوا 2000 بإذن اللہ، غالب آئیں گے 2000 پر، واللہ مع الصابرین۔ اصل میں احکام کے اندر اوقات کے ساتھ ساتھ
حکمت الہیہ سے تبدیلی ہوتی ہے. اور چونکہ پیغمبر پر وحی مکمل ہو گئی، قرآن پورا ہو گیا، تا قیامت اب اس کی تشریح و تعویل تو ہو سکتی ہے لیکن تبدیلی نہیں ہو سکتی. ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، شان نہیں ہے پیغمبر کے کہ ہو ان کے پاس قیدی. اسرا اسیر کی جمع ہے. حتی یسخن فی الارض، یا کہ خون بہائے زمین میں. اصل میں بدر کے اندر جو کفار پکڑے گئے تھے اس بارے میں اختلافات تھے. بعض کی رائے یہ تھے کہ بس پیسے لے اور چھوڑے، اسی پر فیصلہ ہوا. بعضوں کا خیال یہ تھا عمر وغیرہ کا کہ نہیں، ان کو ختم کرے. اللہ تعالیٰ نے عمر کی تائید کی، فرمایا خون بہا لیتے ان کا. تریدون عرض الدنیا، آپ چاہتے دنیا کا سامان. واللہ یرید الاخرہ، اللہ چاہتے آخرت. واللہ عزیز حکیم. لولا کتاب من اللہ، اگر خدا کے ہاں طے شدہ نہ ہوتا کہ نبی کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آئے گا، سبقا پہلے سے، لبسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو چھو لیتا تم کو وہ جو لے چکے ہو اس پر عذاب بڑا. ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ اجتہاد کی غلطی پر احیاناً گرفت ہو سکتی ہے. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ پیغمبر نے کہا اگر عذاب آ چکا تھا درخت تک، تھوڑا آگے بڑھ جاتا تو عمر کے علاوہ کوئی نہیں بچتا. قرآن مجید میں ایسی 28 آیات ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے موافقت اور شان میں نازل ہوئی. بعض بزرگوں اس کا کتاب لکھی الیان و تمر فی موافقات عمر. دیکھیے الحاوی الفتاوی سیوطی کی. فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، بس کھاؤ وہ جو پاتے ہو حلال صاف ستھرا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ غفور الرحیم. یا ایھا النبی، اے پیغمبر، قل لمن فی ایدیکم من الاسری، کہہ دیجئے وہ جو آپ کے قبضے میں قیدی، یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر ظاہر کیا اللہ نے تمہارے دلوں کا بھلا، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، دے دے گا بہتر جو تم سے لیا گیا، ویغفر لکم، بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم. وَإِن يُرِيدُ خِيَانَتَكَ، اور اگر یہ چاہتے دھوکہ دینا، فقد خان اللہ من قبل، یہ دھوکہ دے چکے ہیں اللہ کو بھی اس سے پہلے. فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، اللہ نے قابو کیا ان کو. واللہ علیم حکیم، اللہ علم و حکمت والے ہیں. ان الذین آمنوا، سورت کا خلاصہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، ہجرت کی، وجاہدوا، جہاد کیا، باموالہم وانفسہم، مال و جان سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. والذین آووا ونصروا، وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانے دیے اور مدد کی. اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا، ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، نہیں ہے تمہارے لیے ان کے تعاون کرنے کا کوئی حق. حتیٰ اس زمانے میں ہجرت ایمان کے لیے شرط تھی، لیکن آپ نے فتح مکہ کے بعد کہا کہ لا ہجرت بعد الفتح. حتیٰ یہاجروا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّینِ، اور اگر یہ مدد مانگے تم سے بارے میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، بس تمہارے ذمہ ان کی مدد ہے. إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر ایسے لوگوں کے خلاف نہیں کہ آپ کا اور ان کا عہد و پیمان ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، وہ لوگ جو کافر ہیں بعض کے خیر خواہ ہیں، یعنی آپس میں ایک ہے. الا تفعلوا، اگر تم ایک نہ ہوئے، تکن فتنۃ فی الارض، ہو جائے گا کوہرام ملکوں میں، وفساد کبیر، اور بڑا فساد. والذین آمنوا وہاجروا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، جہاد بھی کیا اللہ کے راستے میں. والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانے دیے اور مدد کی. اولئک هم المؤمنون حقا، یہ لوگ مومن پکے. لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کی بخشش اور رزق عزت کی ہوگی، اللہ نصیب کرے. والذین آمنوا من بعد ما وہاجروا، وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے بعد اور ہجرت کی، وجاہدوا معکم، جہاد بھی کیا تمہارے ساتھ مل کر،
فاولئک منکم، یہ لوگ تم ہی میں سے ہیں، واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، اور اصل رشتہ دار حقدار ہے بعض کے اللہ کے قانون میں۔ اصل میں حضرت نے جب ہجرت فرمائی تو ہر مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا، اور وہ باقاعدہ اس کے مال اور کام میں شریک رہتا تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتوحات دیے اور اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے پیروں کڑا کیا، تو آپ نے کہا بس اب مواخات کی ضرورت نہیں ہے، اور ایسی چیزیں واپس کی جا رہی تھی۔ اور اصل وارث جو ہے نا کتاب کے مطابق ایک دوسرے کے حقدار۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب جاننے والے ہیں۔ وبہذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اولا وآخرا، الحمد للہ رب العالمین۔ استغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اب دیکھو جنید، مرغے کو دیکھو، یہ کوئی اتفاقی بات نہیں، یہ ارادی بات ہے۔ احمد کا ایک آواز نہیں دیا، احمد کا حمد الحامدین و اشکر کا شکر الشاکرین، اللہم صلی وسلم علی نبی النبیین و رسول المرسلین۔ یا اللہ پورے عالم سے وبا دور فرما، یا اللہ درس سننے والوں کو خوب عقائد و اعمال کی پختگی عطا فرما، یا اللہ ہم عاجز اور مسکینوں کی ٹوٹی پوٹی کوشش قبول فرما، یا اللہ کمی کوتاہی معاف فرما، یا اللہ ہمارے بزرگ، ہمارے دوست جو ہماری سرپرستی کے لیے تشریف فرمائے، ہماری اخسنی ٹیم جو نیٹ اور تمام چیزوں کے نگران ہے اور پورے عالم کو آواز پہنچانا اپنا فریضہ ایمان اور اخلاق سمجھتے ہیں، خدایا ان کے گھروں کو آباد رکھ، ان کی عزت دوبالا رکھ، ان کی جوانیاں مبارک فرما، ان کے آباء و اجداد سرپرستوں کے سائے سلامت فرما، خاص کر عزیزم جنید اور ان کے سارے خاندان، اپنے اسجد اور ان کا سارا گھرانہ، عزیزم انور شاہ، ناظم اعلیٰ مولانا سہیل احمد خان برادرم، پروفیسر مزمل بھائی اور جتنے احباب ہیں یہاں، خدایا ان سب کو بہرور و بہرمن فرما۔ کائنات کے چپے چپے میں جو آوازیں پہنچ رہی ہے، یا اللہ اس کو مؤثر بنا، یا اللہ اس سے اسلام کو، مسلمانوں کو فائدے نصیب فرما، یا اللہ مسلمانان عالم کو اس عذاب سے نکال دے، خدایا یہ وبا جلدی ختم فرما، یا اللہ یہ تکلیف اور بلا و مصیبت جلدی ختم فرما، یا اللہ ہم عاجز اور مسکینوں کی دعائیں قبول فرما، مسلمانوں کے صدقات و خیرات قبول فرما، ان کی آہ و بکا و نالے نیم شب دعا اور واویلا قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔